میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، کوئی لمبی بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، مولانا جب تک تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں بہت مختصر بات کہوں گا. خود میں نے بھی آپ کو بتا دیا مجھے بھی جلدی ہے، اور انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، ان کے آتے ہی میں بات ختم کر دوں گا چاہے جہاں پر بھی ہو بات. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، بہت دفعہ آپ لوگوں نے اس کو سنا پڑھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور آگے اس کی بھی وضاحت دوسری آیت میں اسی کے بعد جو آیت ہے کہ یہ عام روزے نہیں بلکہ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے ایمان والے تمہیں پر فرض کیا گیا. تو سال بھر میں ایمان والوں پر فرض روزے صرف رمضانی کے، یہیں سے بات صاف ہو گئی کہ یہ رمضان کے روزے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ فرض روزے اور کوئی ہے ہی نہیں. اور آگے پھر وہ ذکر بھی آ گیا اس کا کہ وہ کون سے فرض روزے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو بہت سعادت کی بات کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار کیا جائے، مزاج بنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب اپنا مہینہ آپ کیسے گزارتے تھے؟ اللہ کے مہینے کی تیاری میں پورا مہینہ گزارتے تھے. آپ سمجھ رہے؟ میرا مہینہ کہنے کا مطلب یہ میں تابعدار ہوں. تابعداری کا مہینہ ماننا آ گئے. بس میں ایک 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ رمضان کے مہینے کا استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال میں. اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ استقبال کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہار اور پھول اور پتیاں اور گیٹ اور جلسہ اور جلوس اور یہ اور وہ، اور قاری صدیق صاحب کو بلا کے ان کی نظامت. ایک استقبال کا وہ طریقہ جو ہم نے رائج کیا، اس میں بہت سی چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. جب ہم خود سے اپنا استقبال کا کوئی طریقہ مقرر کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں اس بات کی کہ وہ صحیح ہو. اور ایک استقبال کا وہ طریقہ جو نبی نے ہم کو سکھایا. نبی نے کیا سکھایا، انہوں نے کس طرح استقبال کیا. احادیث میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے سال کے کسی دوسرے مہینے میں سوائے رمضان کے نہیں رکھتے تھے. صرف بات روایات میں ہے کہ صرف آخری دن یعنی 29 شعبان کا روزہ چھوڑتے تھے اور پورے مہینے کے رکھتے تھے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آخر کے کچھ روزے چھوڑ دیتے تھے. یعنی گویا یہ پورا مہینہ کائے کے لیے، مزاج بنانے کے لیے، اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے. ہمارا اور آپ کا سب کا اس بات کا تجربہ ہے کہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور بڑے بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ معذور ہیں، کمزور ہیں، مریض ہیں. ہمارے میاں جی جیسے لوگ اب پہلے سے سوچ رہے ہیں کہ اب کی مرتبہ معلوم ہوتا ہے نہیں رکھ پائیں گے، ہمت نہیں ہے، کمزوری بہت آ گئی. مگر اب جب رمضان کا وقت مہینہ شروع ہوا تو پھر اب اندر سے زندگی بھر رکھا ہے. اب بچے چھوٹے چھوٹے رکھ رہے ہیں گھر میں. کہا چلو رکھ کے دیکھتے ہیں، آج کا رکھ کے دیکھتے ہیں ایک روزہ، اگر نبھ گیا تو آگے بھی رکھ لیں گے. اور معلوم ہے پھر وہ 1 اور 1 سے 2 پورا رمضان رکھ لیا. یہ ہوتا ہے
بہت سے لوگوں میں، اور اس بیچ میں کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جس میں شریعت نے اجازت دی، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن نے خود کہا، وہی جس اللہ نے ہم کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی کو فرض قرار دیا ہے، اسی اللہ نے یہ چھوٹ بھی دی ہے کہ اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو تم اس وقت چھوڑ کر آگے اس کی قضا کر سکتے ہو۔ تو اب اتفاق سے کبھی، اب گزشتہ 4-5 برس پہلے میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ کسی طرح وہ سانس پھول رہی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، وہ تراویح پڑھنا مشکل تھا اور بہت طبیعت خراب تھی، لیکن 22 رمضان کو بالکل ڈھیر ہو گئے، پوری رات بیٹھ کر گزاری، 1 منٹ لیٹ ہی نہیں پاتے، بالکل سما رہی تھی سانس، لگتا ہے جیسے بالکل جان نکل رہی ہے۔ اور پھر سحری میں کسی طرح بہرحال میرے ایک عزیز ہیں، ان کے ہاں اسپتال میں فون کیا ہمارے بیٹے نے، اور خیر اسی وقت گئے تو ان کا بہت زبردست نمونیا کا اٹیک ہے آپ کے اوپر، اور اسی وقت مجھے پہلی مرتبہ جانچ وانچ سے اندازہ معلوم ہوا کہ میں شوگر کا بھی پیشنٹ ہوں۔ اس وقت تک میں سوچتا تھا شوگر وگر مجھ کو نہیں، اور پھر تمام قسم کی پیچیدگیاں، بھرتی کر لیے گئے ہم اسپتال میں، بغیر وہ ایک لمبی کہانی، 4-5 روزے 5 روزے میرے اس سلسلے میں چھوٹ گئے۔ اللہ نے صحت یاب کر دیا، جیسے ہی میں اسپتال سے واپس آیا انہوں نے یہ کہا کہ کل آپ کو صبح چھٹی مل جائے گی، میں نے کہا اسی وقت سے نیت، وہیں اسپتال ہی سے میں نے روزہ رکھ کے آیا میں، لیکن پھر بھی اس بیچ میں 5 چھوٹ گئے تھے، آخر کے پھر رکھ لیے۔ وہ 5 رکھنا ایک قیامت ہو گئی، اب رکھیں گے، جب رکھیں گے، ایک مہینے میں ایک رکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہوتے ہوتے شعبان آ گیا، وہ نہیں رکھ پائے۔ تو میں نے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے کہا بھائی یہ تو بڑی مشکل ہو رہی، تو کیا مطلب ہے، اللہ میاں نے سال ہی گزروا دیا، بیچ میں نہیں، تو اب رمضان آ جائے گا تو کیا مطلب۔ تو وہ بیچاری اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہم کہا اب رکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ماحول ہی نہیں بن رہا ہے، تو وہ کہہ لیں گے ہم رکھے لیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، وہ نفل روزے رکھ رہی تھی، میں فرض اپنے کر رہا تھا، اور اس طریقے سے بہرحال وہ 5 روزے۔ تو یہ تجربے کی بات ہے کہ لگے میں لگا ہوتا، مزاج بن جاتا تو نپٹ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ پہلے دن سے، جیسے ہم لوگ ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو ذرا محسوس ہوتا ہے ذرا چائے کا وقت ہے تو چائے پینے کا بھی جی چاہ، اور ذرا ایک آدھ دفعہ آپس میں چبے کو اللہ گزروا دے، گرمی بہت ہے، اس طرح کی باتیں، تو یہ سب باتیں شروع میں ہوتی ہیں، جہاں 2-4-6 دن گزرے وہ بن جاتا ہے مزاج، پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ گرمی بہت ہے فلانا بہت ہے، اور دیکھو نپٹا کہ نہیں نپ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کر لیتے تھے، مزاج بن جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایک مہینے میں 28 دن 25 دن 27 دن روزے رکھ چکا ہو، کوئی ایک ناغہ ہو گیا ہو، 2 ناغے ہو گئے ہو، اس کے بعد اس کے لیے اگلے مہینے میں کیا مشکل، مزاج بنا۔ یہ تھا رسول اللہ کا استقبال، یہ تھا ان کا استقبال۔ تو بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور میری بات ختم کہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ استقبال رمضان کریں، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جن لوگوں نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے وہ رکھے۔ سب سے بہترین استقبال نہ یہ جلسہ ہے نہ کچھ۔ آج 24 تاریخ ہے، ابھی گنجائش ہے، ایک ہی روزہ رکھ لیجئے شعبان میں، تاکہ اپنے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے اور ان کی طرح ہم استقبال کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا